بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے کہ نہار منہ پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، اس سلسلے میں شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے، اس طرح کے سوالات بہت آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر آپ کو مفید ثابت ہوا تو دعا فرمائیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے، نہار منہ پانی پینے کے سلسلے میں کچھ روایات کتب حدیث میں موجود ہیں، جیسے من شرب الماء علی الریق انتقصت قوتہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے معجم طبرانی کے اندر۔ تو اس طرح کی جتنی بھی روایات موجود ہیں، اس سلسلے میں محدثین کرام کا کہنا ہے کہ سند کے اعتبار سے، یعنی اس روایت کو کس محدث نے کس سے سنی ہے، اور جس سے سنی ہے اس محدث نے اپنے بڑے کس سے سنی ہے، اس طرح یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے، نریٹرز کا جو سلسلہ ہے، محدثین کرام کا کہنا یہ ہے، سند کے اعتبار سے یہ تمام روایات جن کے اندر نہار منہ پانی پینے کی ممانعت ہے، ناقابل اعتبار ہیں اور انتہائی درجے کے کمزور یہ اسناد ہیں، یہ سندیں ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ نہار منہ پانی پینے کے ممنوع ہونے کے سلسلے میں کوئی بھی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایک بات ہو گئی مکمل کہ اس طرح کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، اگر موجود بھی ہے تو وہ سند کے اعتبار سے انتہائی درجے کی ضعیف ہے، جو ناقابل اعتبار ہے۔ اب آتے ہیں ہم سلف صالحین کے اقوال کی طرف۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول کو منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت نے فرمایا 4 چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں، جس میں سے ایک چیز ہے کثرت سے جماع کرنا، بیوی سے کثرت کے ساتھ جماع کرنا، اور کھٹی چیزوں کا کھانا، اور غموں کا اپنے اوپر زیادہ سوار کر لینا، اور اسی طرح نہار منہ پانی پینا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہار منہ پانی پینے کے سلسلے میں ممانعت کا ہے۔ اسی طرح بہشتی زیور میں بھی لکھا ہے کہ نہار منہ پانی پینا یہ نقصان دیتا ہے۔ اگر کسی کو پانی پینا ہی ہے تو اپنے ناک کو بند کر لے، انگلیوں سے ناک کو پکڑ لے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پی لے، اور ایک سانس میں نہ پیے، جلدی جلدی نہ پیے، بلکہ آرام آرام سے پیے۔ پانی پی لینے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک ناک کو پکڑ کر کے رکھے، اس کے بعد میں چھوڑ دے۔ اسی طرح حکیم اجمل شاہ صاحب کا بھی اس سلسلے میں اپنا ایک موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیند سے بیدار ہوتے ہی فوراً نہار منہ پانی نہیں پینا چاہیے، غسل کے بعد، پیشاب پاخانے کے بعد، اور کوئی بھی محنت کا کام کر لیا، مثلاً ورزش کر لیا تو ورزش کے فوراً بعد نہیں پینا چاہیے۔ کوئی آدمی بھاگ کر کے آیا، دھوپ میں آیا، سفر کر کے آیا تو فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، یہ نقصان دیتا ہے۔ اور اسی طرح رات میں سونے سے پہلے آدمی کو پانی نہیں پینا چاہیے، ورنہ وہ ہاضمے کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو قدیم جو اطباء حضرات ہیں، ان کے اقوال کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نہار منہ پانی پینا یہ نقصان دیتا ہے۔ اور جدید جو تحقیق ہے اس سلسلے میں، علم طب کے، ڈاکٹری کے جو لوگ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہار منہ پانی پیو گے تو جوڑوں کا درد ہو جائے گا، بیماری پیدا ہو جائے گی، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہار منہ پانی پیئیں گے تو رات بھر چونکہ منہ بند رہتا ہے تو منہ کے اندر بہت ساری بیکٹیریا جمع ہو جاتی ہے، نہار منہ پانی پینے سے وہ ساری کی ساری بیکٹیریا اندر چلی جائے گی، جس سے پیشاب اور پاخانہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو جدید تحقیق میں اختلاف ہے، اور قدیم جو اطباء کی تحقیق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب یہی کہتے ہیں تقریباً کہ نہار منہ پانی پینا نقصان دہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نہار منہ پانی پینے کے ممنوع ہونے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جتنی بھی روایات منسوب ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، سند کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، اور بعض موضوع بھی ہیں، لہٰذا حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف اطباء حضرات کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ قدیم اطباء کا کہنا ہے کہ یہ پانی نقصان دیتا ہے،
اور جدید محققین میں سے بعض کا کہنا ہے کہ فائدہ دے گا اور بعض کا کہنا ہے کہ نقصان دے گا۔ اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں جو آسانی کے لیے علماء کرام مشورہ دیتے ہیں، اور میرا ذاتی مشورہ بھی یہی ہے کہ اس مسئلے کو مبتلا بھی پر چھوڑ دیا جائے، یعنی جس آدمی کو پینا ہے یا نہیں پینا ہے وہ اس کی مرضی ہے، اور وہ پینے والا خود محسوس کرتا ہے کہ نہار منہ پانی پینے سے اس کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔ آدمی خود محسوس کرتا ہے۔ کسی آدمی کا معدہ اچھا ہوتا ہے، وہ پانی پی لیتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ کسی آدمی کا معدہ خراب ہے اور وہ پانی پی لیتا ہے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور علاقے کے اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے۔ سرد علاقے والے پانی پیئیں گے، ممکن ہے ان کو نقصان ہو، گرم علاقے والے پانی پیئیں گے، ممکن ہے ان کو فائدہ ہو، اور موسم کے اعتبار سے بھی فرق پڑ سکتا ہے، جیسے سردی کا موسم ہے اور گرمی کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے۔ تو یہ چیز علم طب سے متعلق ہے، شریعت کا اس سلسلے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، ہمیں تو کہیں بھی اس طرح کی کوئی ممانعت والی بات شریعت میں نہیں ملی ہے۔ تو بہرحال یہ میری اور آپ کی مرضی ہے، چاہے ہم پیئیں یا نہ پیئیں، پی کر کے دیکھ لیں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے آپ پی لیجئے، اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو مت پیجئے۔ بعض کو زیادہ پینے سے نقصان ہو جاتا ہے، کم پینے سے نقصان نہیں ہوتا، اور بعض کا معدہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی پی لیتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے مزاج کے اعتبار سے ہے، لہٰذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی عادت پانی پینے کی ہے اور آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو آپ آرام سے پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ نہ پئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔